بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق جو مباحث تھے ان میں آخری بات رہتی ہے یا آخری پوائنٹ جو میں نے 4-5 نقطے لکھے ہیں، نوٹ کیے ہیں متفرقات کے عنوان سے۔ اس میں 2-3 متفرق چیزیں بیان کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں جو ہے وہ واجب الادا قرض ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ واجب الادا قرض۔ آواز ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوئی ایک مجھے میسج کر دے یہاں پر کہ آواز ٹھیک ہے یا نہیں، اور پھر اگر آواز میں مسئلہ ہوا اس کے باوجود بھی کسی کے پاس، تو پھر اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا۔ جی آواز ٹھیک ہے، لیکن اسکرین کو تھوڑا سا زوم کرے گا۔ اسکرین کو زوم کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے پاس سے بھی زوم کر سکتے ہیں نا، آپ کوشش کریں اگر موبائل ہے تو۔ ٹھیک ہے چلیں ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں زوم، اگر زوم ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، میں زوم کروں گا تو ٹوٹ جاتی ہے اسکرین۔ ٹھیک چلیں۔ جی زوم ہو رہی ہے موبائل میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خود زوم کر لے، ٹھیک ہے، جس کو زوم کرنا ہے نا اپنے پاس زوم کر لے تاکہ پھر نہ ٹوٹے۔ اچھا، پہلی بات جو ہے وہ ہے واجب الادا قرض، کہ آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا اس قرض کو منہا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو مال آپ کے پاس بچ جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیے کہ قرضوں کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان کے ذمے جو قرضے لازم ہوتے ہیں وہ قرضے 3 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے وہ قرض جو فی الفور جس کی ادائیگی واجب ہو، مطلب آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے اور اس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، یا ایسا قرض ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ سے قرض خواہ مطالبہ کر سکتا ہے، جو عموماً قرضے ہوتے ہیں نا، کوئی کسی بھی وقت کوئی آ کر آپ کو کہہ سکتا ہے بھئی میرا قرضہ جو آپ کے ذمے ہے وہ دے دو۔ یہ ہے پہلی قسم الف کے اندر، یہ جو فی الفور واجب ہو یا جس کا کوئی ٹائم مقرر نہ ہو، کسی بھی وقت آپ سے مطالبہ ہو سکتا ہو۔ اس طرح کا جو قرض ہوتا ہے اس کو آپ منہا کریں گے، اور اس کو منہا کرنے کے بعد آپ کے پاس جو مال بچ جائے گا اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ گویا کہ ایسا قرض آپ منہا کریں گے۔ منہا کا مطلب معلوم ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس جتنے بھی اموال زکوٰۃ ہے، پہلے ان اموال زکوٰۃ سے قرض کی بقدر رقم الگ کر دے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور باقی جو بچ جائے گا اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ نمبر 2، دوسری قسم کی زکوٰۃ وہ ہے، زکوٰۃ نہیں قرض، جو قسطوار واجب الادا ہو۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا اور اس پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ آپ کے ذمے قسطوں میں واجب ہے۔ مثال کے طور پر، یا آپ نے گاڑی خریدی اور اس گاڑی کی قیمت آپ کے ذمے جو ہے وہ قسطوں میں واجب ہے، ہر ماہ آپ 10-10 ہزار روپے قسط ادا کرتے ہیں۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت کیا کیا جائے؟ کیا مکمل قرض کو منہا کیا جائے گا یا نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یکم رمضان کو آپ نے اپنی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یکم رمضان کو آپ کے ذمے ایک مکان آپ نے خریدا تھا، اور اس مکان کی جو قیمت ہے وہ آپ نے 2 سال میں ادا کرنی ہے۔ ان 2 سال میں سے 5-6 مہینوں کی قسطیں آپ نے دے دی ہے، اور باقی ہر مہینے کی قسطیں ابھی تک باقی ہے، جو گویا کہ اگلے رمضان سے بھی آگے تک چلیں گی۔ تو کیا آپ آنے والی تمام قسطوں کو زکوٰۃ سے منہا کریں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور ان حضرات نے ایک رائے لی تھی بعض ائمہ مجتہدین کی، وہ یہ تھی کہ بھئی زکوٰۃ جیسے بھی قرض جیسی بھی ہو، جب بھی ادا کرنی ہو 2 سال بعد 3 سال بعد قسطوں میں، مکمل قرض کو منہا کیا جائے گا۔ گویا کہ آپ کے ذمے قسطوں جتنی بھی قسطیں واجب ہے ان تمام قسطوں کو جمع کرے، جو قسطیں ادا ہو چکی وہ تو ادا ہو چکی نا، جو باقی ہے، جو قسطیں آپ کے ذمہ باقی ہے تمام قسطوں کو جمع کرے، ان کو منہا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں۔ یہ پہلی ان کی رائے تھی بعض حضرات کی، لیکن فتویٰ اس پر نہیں دیا جاتا۔ دلائل کی روشنی میں علماء نے جس قول کو راجح قرار دیا وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو قرض قسطوں میں واجب ہے تو اس میں صرف 1 سال کی قسطیں منہا کی جائیں گی۔ 1 سال، آنے والے 1 سال کی جتنی قسطیں بنتی ہے وہ آپ منہا کریں گے، باقی نہیں۔ مثال سمجھیے، جیسے یہ اس رمضان کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ کے ذمے مکان کی جو
قیمت لازم ہے قسطوں میں وہ 3 سال تک چلے گی مثال کے طور پر، تو آپ نے 1 سال کا قرضہ 1 سال کی قسطیں منہا کر کے باقی کی زکات ادا کرنی ہے۔ اگلے سال جب آپ زکات ادا کریں گے تو 2 سال کی قسطیں آپ کے ذمہ باقی بچیں گی نا، تو 1 سال مزید آپ منہا کر لیں گے اور باقی دوسرے سال کا نہیں۔ اس طرح مطلب آسان صورت یہی ہے کہ جس وقت آپ زکات ادا کریں گے تو اس زکات کے بعد آنے والے مکمل سال کی قسطیں آپ منہا کریں گے، مکمل سال سے اگر زیادہ قسطیں ہو تو اس کو آپ منہا نہیں کریں گے، اور اسی کو اکثر علماء نے راجح بھی قرار دیا۔ تیسری قسم ہے تجارتی قرضوں کی۔ جو قرضے آپ نے ادا کر دیے ہیں وہ تو آپ منہا نہیں کریں گے، وہ تو آپ کے ذمہ لازم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ مثلا 3 سال کی قسطیں آپ کے ذمہ تھی، 6 مہینے کے آپ نے ادا کر دی، تو یہ 6 مہینے تو آپ منہا نہیں کریں گے، اس میں تو کسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے ذمہ اب قرض ہی نہیں ہے نا۔ باقی جو بچی ہوئی قسطیں ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم ہے تجارتی قرضوں کی۔ تجارتی قرضوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں اور کاروباری افراد لاکھوں کروڑوں میں جو قرضے لیتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنی زکات ادا کرتے ہوئے اس کو منہا کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اس کو منہا کرنے لگ جائے وہ تو دنیا کے سب سے غریب لوگ بن جائیں گے۔ انہوں نے بینک سے لاکھوں کروڑوں روپے قرض لیے ہوئے کاروبار شروع کیا ہوا، اگر ہم اس کو منہا کریں گے تو وہ تو ایسے لوگ تو بالکل گویا کہ خود مستحق زکات ہو جائیں گے، حالانکہ مالدار ہوتے ہیں۔ اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی 2 صورتیں ہیں اس کی، بڑے بڑے تجارتی جو قرضے ہوتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر ان تجارتی قرضوں سے اس کمپنی یا کاروباری شخص نے ایسے اثاثہ جات خریدے ہیں یا ایسی چیزیں خریدی ہے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسے بلڈنگ خریدی ہے اپنے استعمال کی، مشینیں خریدی ہے اپنے استعمال کی، دیگر آلات خریدے ہیں استعمال والے جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ہم ان قرضوں کو زکوٰۃ سے منہا نہیں کریں گے۔ وہ جب بھی زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے مکمل مال کی ادا کرے گا، قرضے کو منہا نہیں کرے گا۔ دوسری صورت، اگر اس نے اس تجارتی قرضوں سے ایسی چیزیں ایسے اثاثہ جات خریدے ہیں کہ ان اثاثہ جات پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جیسے کہ اس نے کاروباری قرضوں سے مال تجارت خریدا یا خام مال خریدا، تو ان پر چونکہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے نا، تو جب زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی تو زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن جو قرضے اس نے لیے ہوئے ہیں ان قرضوں کو منہا کرے گا۔ وہاں گنجائش ہے کہ قرضوں کو منہا کر کے اپنے باقی تمام مال کی زکوٰۃ ادا کر لے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں تجارتی قرضوں میں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ہے قرضوں کی بات۔ اب آ جائیے ادار کے پاس۔ یہ تو تھا کہ آپ کے ذمے کسی کا قرض ہونا، اب یہ ہے کہ آپ کا قرض کسی دوسرے کے ذمے ہے، آپ کا قرض کسی دوسرے شخص کے ذمے ہے، یہ ہے ادار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا ادار ہے کسی پر، مثال کے طور پر آپ نے یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور آپ کے 10,000 روپے زید پر ہے، 10,000 روپے عمر پر ہے، 10,000 روپے خالد پر ہے، 10,000 روپے فلاں، 10,000 روپے فلاں، آپ کے جو قرضے لوگوں پر ہے اس کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کی قرضوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر جو سب سے پہلی ایک قسم ہے نا، وہ میں نے با میں لکھی ہے، اس کو پہلے پڑھتے ہیں تاکہ آسان ہے۔ وہ جس کی وصولی کی امید نہ ہو، ایسا قرضہ جس کی وصولی کی بالکل امید نہیں ہے، وہ آدمی ہی غائب ہو چکا، گم ہو چکا، وہ مزاربت کے پیسے تے لے کے اڑ گیا، چلا گیا، یا ایسا شخص کے پاس اتنے وسائل اور اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ وصول کر سکے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا قرض ہے لوگوں پر جس کی وصولی کی امید نہیں ہے، تو اس کا آپ کے ذمہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وصول ہو جائے گا اس کے بعد آپ پھر اپنے سال پورا ہوگا تو بعد اور وہ آپ کو دینے پر بھی راضی ہے اور امید ہے کہ مل جائے گا۔ اس طرح قرضوں کی پھر 3 قسمیں ہیں، 1 2 3۔ دین قوی مطلب مضبوط قرض، دین متوسط درمیانہ، اور دین ضعیف، یہ اس کو یوں ذکر کرتے ہیں۔ دین قوی جو پہلی قسم ہے، یہ کون سی ہے؟ اس کی مثال سمجھیے، آپ نے کسی کو سونا قرض دے دیا احسان کے طور پر، یا آپ نے کسی کو چاندی قرض دے دی، یا آپ نے کسی کو کیش دے دیا کچھ وقت کے لیے قرض کے طور پر، یا آپ نے کسی کو مال تجارت فروخت کیا۔ مال تجارت مطلب جو دکاندار کے قرضے ہوتے ہیں، دکانداروں کے قرضے، آپ نے کسی کو مال تجارت فروخت کیا اور اس کے بدلے میں گاہک پر اس کا ادار لازم ہے۔ تو یہ جو 4 قسم کے قرضے ہیں ان کو کہتے ہیں دین قوی۔
کتنے ہو گئے؟ سونا قرض دے دیا، چاندی قرض دے دی، یا کیش قرض دے دیا، یا آپ نے کسی کو تجارت کا مال فروخت کیا اور اس نے ابھی تک قیمت نہیں دی، تو یہ اس کو کہتے ہیں کون سا؟ ادار دینی قوی والا، ادار دینی قوی والا. اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر اس نے آپ کو 4 سال تک نہیں دیا تو ان 4 سالوں کی زکوٰۃ بھی آپ پر لازم ہے، اگرچہ آپ کے پاس نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. ہاں البتہ ادائیگی کی 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ ہر سال خود ادا کرتے رہے اگرچہ آپ کے پاس ابھی تک وہ قرضہ نہیں ملا، فلاں شخص کے اوپر ہے، کسی اور کو آپ نے دیے ہوئے وہ پیسے ابھی تک وصول نہیں ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے پیسے ہیں 1 لاکھ روپے ہے، تو آپ خود ابھی جو ہے سال بسال اس کی زکوٰۃ دیتے رہے، یا جب وہ وصول ہو جائے تو اس وصولی کے بعد اس کی زکوٰۃ دے دے، لیکن جتنے سالوں میں وہ آدمی کے پاس رہی اتنے سالوں کی دی. مثلا اگر وہ 4 سال بعد وہ قرض موصول ہوا اور آپ نے 4 سال تک اس کا زکوٰۃ نہیں دی اس کی، تو ان 4 سالوں کی زکوٰۃ آپ بیک وقت نکالیں گے. یہ ہے دین قوی. اب آ جائیے دین متوسط کے پاس. دین متوسط کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو مالی تجارت کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نے فروخت کر دی اور اس کی وجہ سے اس پر آپ کی قیمت اور ادار لازم ہو گیا. مثلا آپ کے گھر میں استعمال کا فریج تھا، آپ نے وہ کسی کو فروخت کر دیا اور اس کے ذمے ابھی تک وہ قیمت باقی ہے، تو اس کو کہتے ہیں دین متوسط. یہ ایک صورت ہے اس کی. کوئی ایسی چیز جو آپ کے اپنے استعمال کی ہو، تجارت کا مال نہ ہو، وہ جب کسی کو آپ نے فروخت کر دیا اس کے ذمے وہ ادار لازم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دین متوسط. اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کی بھی آپ نے نہیں دی تو 2 سال کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، لیکن ادائیگی کب ہوگی اس میں پھر آگے اختلاف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ نصاب کے بقدر وصول ہو جائے تب ادائیگی لازم ہوگی، گزشتہ سالوں کی بھی اور جو بھی ہے. اور حضرات صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں بھئی جس فیصد دے دے، پھر 1000 مزید وصول ہو گئے تو پھر اس کی بھی 2.5% دے دے، لیکن دینی ہوگی ہر سال. یہ ذہن میں رکھیے گا. آخری قسم ہے دین ضعیف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمزور دین. اس میں کون سی صورتیں آتی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. مثال کے طور پر وہ قرضہ جو آپ کا کسی کے ذمے لازم ہوا لیکن ایسی چیز کے بدلے میں جو مال نہ ہو، بغیر کسی مطلب مال کے علاوہ ہٹ کر آپ کا کسی کے ذمے کوئی دین لازم ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کیا ہے؟ شوہر کے ذمے عورت کا جو مہر ہوتا ہے قرض. کیا عورت نے اس پر کوئی مال تجارت وغیرہ تو فروخت نہیں کیا، وہ نکاح کے بدلے میں لازم ہوا ہے، وہ کوئی مال نہیں ہے. تو شوہر کے ذمے عورت کا جو مہر ہوتا ہے، یہ جو قرض ہے شوہر کے ذمے، اس کو کہتے ہیں دینی ضعیف. اسی طرح قتل ہو گیا کسی کا اور اس قتل کے بدلے میں صلح پر جو مال لازم ہو جاتا ہے، وہ مال بھی کیا کہلاتا ہے؟ دینی ضعیف. میں عورت کا مہر لازم ہے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے اور شوہر نے 10 سال تک نہیں دیا، تو کیا عورت ہر سال زکوٰۃ ادا کرے گی اس کی؟ کہتے نہیں. دین ضعیف کا حکم یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ انسان پر لازم نہیں ہے جب تک کہ وصول نہ ہو جائے. جب وصول ہو جائے گا تو اس کے بعد کی زکوٰۃ آپ دیں گے، پچھلے سالوں کی نہیں. یہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا دین ضعیف کسی دوسرے کے اوپر ہو. مثلا عورت کا مہر شوہر پر ہے تو عورت کے لیے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے جب تک کہ وصول نہ ہو. سمجھ آ گیا یہ؟ لیکن کیا شوہر پر جو مہر لازم ہے تو شوہر اس مہر کو قرض سمجھ کر جو ہے زکوٰۃ سے منہا کرے گا؟ مثال کے طور پر شوہر جو ہے یکم رمضان کو قرض ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور اس کے ذمے عورت کا جو مہر ہے 10 لاکھ روپے وہ بھی باقی ہے، تو کیا شوہر اس کو قرض سمجھ کر منہا کر کے باقی مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟ اس کی 2-3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ اگر مہر معجل ہو. مہر معجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عورت کسی وقت بھی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر کی نیت بھی ہے کہ میں ادا کروں گا، آج نہیں تو کل ادا کر لوں گا، لیکن شوہر کی نیت بھی ہے ادا کرنے کی اور مہر معجل ہے، مطلب عورت کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتی ہے، تو اس کو تو منہا کرے گا شوہر. اس قرض کو منہا کرنے کے بعد کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر مہر معجل ہو، مہر معجل مطلب معجل ہوتا ہے کہ 10 سال بعد ادا کرے گا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا اور ادائیگی کی نیت ہے شوہر کی، تو اس میں پھر اختلاف ہے.
اکثر علماء فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو منہا کرے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کو منہا نہیں کرے گا اس قرض کو. اس میں دونوں رائے موجود ہے، کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ منہا نہ کرے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر کی ادائیگی کی نیت ہی نہ ہو، اور نہ عورت کی نیت ہو کہ بھئی یہ شوہر مجھے مال بھی دے گا یا نہیں دے گا، بس چھوڑو. عموماً ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ عورت نہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے نہ شوہر کی نیت ہوتی ہے کہ میں ادا کروں گا، تو ایسے مہر کو بالکل منہا نہیں کرے گا. اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں. سمجھ آ گیا یہ؟ تو یہ ہے بات کسی اور کے ذمے قرض یا ادار کی، یہ تفصیل ختم ہو گئی. اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے یہ تقریباً اس پر بات گزر چکی ہے. سال گزرنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سال گزرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کا سال شروع ہو گیا اس دن سے. اب اگلے سال آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس سال کے دوران جتنا مال آئے گا وہ اس مال کے لیے الگ الگ سال آپ نہیں دیکھیں گے، اس کو پچھلے مال کے ساتھ آپ ملائیں گے اور سب کی ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس آج 1 روپیہ نہیں ہے، یکم رمضان کو میرے پاس 50-60 ہزار روپے آ گئے، میں نصاب کا مالک ہو گیا. ٹھیک ہے، نصاب کا مالک ہو گیا تو گئے کہ میرا سال شروع ہو گیا یکم رمضان سے. گویا کہ میرا سال یکم رمضان سے شروع ہو گیا. اب اگلے یکم رمضان کو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو اگلے یکم رمضان کے آنے سے پہلے سال کے دوران میں میرے پاس کچھ مال تجارت آ گیا، میرے پاس کچھ جو ہے میں نے دکان ڈال دی، وہ کاروبار شروع کر دیا، یا اس طرح چیزیں مل گئی. اگلے سال جب یکم رمضان آیا تو پچھلے سال میرے پاس 50-60 ہزار تھے، اور اگلے سال میں نے جب دیکھا تو میرے پاس کچھ سونا بھی تھا، کچھ مال تجارت بھی. تو سب کو ملا کر میں زکوٰۃ ادا کروں گا. سب کے لیے الگ الگ سال نہیں دیکھیں گے. یہ ہے سال گزرنے کا مفہوم. اور تاریخ جو ہے یہ قمری تاریخ کو دیکھا جائے گا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، تاریخ کس کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ قمری تاریخ کا. ٹھیک ہے کہ اس میں یہ تو آسان ہے نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، آگے جو بات آ رہی ہے نا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ متفرقات میں اس کو شامل کیا تھا کہ جو گولڈ پلیٹڈ ہوتے ہیں نا جو چیزیں، لکھا ایک منٹ، یعنی ایسی چیزیں، اچھا ایسی چیزیں نا کہ جن پر صرف مطلب سونے کا پانی وغیرہ چڑھایا گیا ہو تو اس کو اس میں شمار نہیں کرتے سونے کے حکم میں. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے، اس کو سونے کے حکم میں شامل نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح اس میں اور بھی چیزیں آتی ہے، تمغے ہو گئے، میڈل ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ان باقاعدہ سونے کی ہے، باقاعدہ مطلب مکمل سونا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر مطلب یہ کہ اس پر صرف سونا چڑھایا گیا ہے معمولی سا، جیسا ہوتا ہے نا آپ نے گڑی ہے، اس گڑی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا لیا گیا، تو اس سونے کا پانی جو ہے وہ سونے کے حکم میں نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے سونے میں شامل نہیں کریں گے. چلے یہ تو بحث ہو گئی الحمدللہ زکوٰۃ کی، ختم ہو گئی. زکوٰۃ سے متعلق اگر ایک دو کوئی اور سوال کرنا ہو، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کے پاس 5-6 تولہ سونا تھا، اور ہر سال اس کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ رقم بھی ہوتی رہتی تھی، 50,000 60,000 30,000. اب اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے لیکن اس نے اپنی زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ کیسے، اور اس نے پچھلے 5 سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے گی؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ بھئی اس طرح کرے کہ 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گی نا، تو سب سے پہلے تو اس طرح کرے کہ ان زیورات کی قیمت لگا لے. قیمت لگانے میں اکثر علماء کی ہدایت یہ ہے کہ موجودہ قیمت لگائیں گے. ہر سال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے تو آج کی قیمت لگائیں گے زیورات کی. لیکن امام ابو حنیفہ کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھئی ہر سال کی الگ قیمت بھی لگائی جا سکتی ہے. جس سال اس نے زکوٰۃ نہیں دی اسی سال کی قیمت کی، بھئی اس سال گوگل پہ سرچ کر لے کہ اس سال سونے کی قیمت کیا تھی، تو اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے. بہرحال قیمت لگا لے. مثال کے طور پر 5 تولے سونا تھا تو اس کی قیمت لگا لی بھئی 5 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ روپے کی 2.5% زکوٰۃ ادا کر لے. ٹھیک ہے جی، 2.5% زکوٰۃ ادا کر لی، ایک سال کی زکوٰۃ کو سائڈ پہ کر لے، گویا کہ وہ ادا کر لے. پھر اگلے سال گویا کہ دوسرے سال کے لیے جب زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو پچھلے سال جو اس نے 2.5% زکوٰۃ نکالی ہے نا، اس کے منہا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کا 2.5% نکالے گی. پھر جب تیسرے سال کی زکوٰۃ ادا کرے گی تو پچھلے دونوں سالوں کے 2.5% کو الگ کر کے باقی جو بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی.
اسی طرح جتنی بھی زکوٰۃ پچھلے سال والی ہوگی اس کو منہا کرنے کے بعد جو بچے گا اس کی زکوٰۃ 2.5% نکالے گی. یہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ. اگر کوئی اور سوال ہو زکوٰۃ سے متعلق تو کر لے. آگے پھر ہم صدقہ فطر سے متعلق 2-3. صدقہ فطر تو آسان ہے, اس کو دیکھتے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو آئے گی وہ عشر کی بحث آئے گی انشاءاللہ, پھر اس میں جائیں گے. زکوٰۃ سے متعلق کسی کو سوال ہو تو کر لیں. نہیں ہے کسی کا سوال زکوٰۃ سے متعلق؟ چلے ٹھیک ہے, پھر آگے پڑھتے ہیں. اگر سوال ہے تو جلدی کر لیجئے, نہیں ہے تو آگے پھر پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ سوال ہے کہ سال کے شروع میں نصاب زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے جی, سال کے شروع کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا کہ یکم محرم. سال کے شروع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کسی وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے. مثلا آج میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, یکم رمضان کو میرے پاس نصاب کے بقدر مال آیا 50-60 ہزار, تو میں صاحب نصاب ہو گیا, میرا سال شروع ہو گیا, یہ سال کا سٹارٹ ہو گیا. اگلے سال کا دن جب وہی تاریخ آ گئی تو میں صاحب نصاب نہیں ہوں, تو نہیں ہے زکوٰۃ میرے اوپر, زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا. سال جس وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے آپ کا سال سٹارٹ ہو گیا, اور پھر اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی, اگر صاحب نصاب ہوں گے آپ کے پاس, نصاب سے زائد جتنا بھی مال ہوگا سب کی آپ نے 2.5% نکالنی. اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی. سروسز کے بدلے میں جو واجب الادا ہو وہ بھی نہیں, وہ باقاعدہ مال تجارت میں آئے گا. ایسی سروسز جو باقاعدہ تجارت کے طور پہ کی جاتی ہے نا, باقاعدہ کاروبار, تو اس کے بدلے میں جو آ جائے وہ دینے قوی ہے, وہ دینے ضعیف نہیں ہے, اس کو مال کے حکم میں شمار کرتے ہیں. صدقہ فطر سے متعلق یہ تقریباً 10-11 نقطے ہیں, آسان سی ہے. صدقہ فطر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے صدقہ فطر کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. زکوٰۃ کا نصاب تو پڑھ لیا ہے نا ہم نے. زکوٰۃ کا نصاب مختصر میں پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ بھئی جو 4 چیزیں ہیں انسان کے پاس, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش. صرف سونا اگر کسی کے پاس ہے تو 7.5 تولہ سونا نصاب ہے. اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی. اور اگر مکس ہے, سونا کچھ پیسے, سونا کچھ مال تجارت, سونا کچھ چاندی, یا کچھ پیسے کچھ مال تجارت, مطلب 2 یا 3 چیزیں مکس ہے, تو پھر اس کی قیمت دیکھ لیجیے. اور اس کی قیمت جو ہے اگر 52.5 تولہ چاندی تقریباً 50,000 کے برابر ہے ویلیو, تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5%. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کیسے اور کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ 2.5% دینی ہے نا, میں نے آپ کو بتا دیا 2.5 زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے, 2.5% یا 40واں حصہ آپ سمجھیے. مطلب آپ کے پاس جتنے بھی مال ہے نا, اس سب مال کو 40 پر تقسیم کر لے, جو جواب آئے گا تو وہ. اور آپ زکوٰۃ ٹھیک ہے ہاں پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. قیمت آپ نے پیسوں, جتنے بھی زکوٰۃ پیسوں کی ہے, وہ اس کی آپ نے کوئی آٹا خرید لیا, وہ کسی کو غریب کو دے دیا تو بھی ٹھیک ہے. کوئی راشن وغیرہ, کوئی قیمتی چیز خرید لیا آپ نے, وہ بھی دے دی, وہ بھی ٹھیک ہے, دے سکتے ہیں. سونے کو کاٹ کر دے دیا تو بھی ٹھیک ہے, چاندی کو کاٹ کے دے تو بھی ٹھیک ہے, اس کی قیمت دے دی تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کھانا وغیرہ خرید کے کسی کو مالک بنا دے تو بھی ٹھیک ہے. اگر اگلی تاریخ آئی نصاب نہیں تو زکوٰۃ نہیں. تاریخ بھی یا اگلے سال سے سال بدل جائے گا. ہاں اگلے سال اگر وہ تاریخ نہیں ہے تو سال بدل جائے گا. ٹھیک ہے, پھر جب آپ صاحب نصاب ہوں گے تو پھر دوبارہ سال شروع ہو جائے گا. 1,000 میں کتنا بنتا ہے؟ 1,000 میں جو ہے کتنا بنتا ہے 1,000 میں؟ 1,000 میں 100 میں 2.5 روپے ہے نا, 5 روپے 200 میں, 5 روپے جو ہے وہ 200 میں بنتا ہے, تو 400 میں 10 روپے ہو جائیں گے, 800 میں 20 روپے, اور 1,000 میں ہو جائیں گے 25 روپے. 40 روپے نہیں, کیسے 40 روپے؟
1000 को आप 40 पे तकसीम कर ले तो 25 रुपए आएगा ना। आसान है, इसमें क्या मसला है। मैंने आपको बता दिया, जितने भी पैसों की ज़कात अदा करनी है उस पैसों को आप 40 पे तकसीम कर ले, जो जवाब आएगा हासिल जवाब वो आपकी ज़कात देनी है, वो वही ज़कात है। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हाँ 25 है ना। चले आगे देखते हैं सदका फितर क्या है। तो ये सदका, एक होता है माल की ज़कात जिसकी हमने पूरी तफसील पढ़ ली, दूसरा है सदका फितर, उसको कहते हैं नफ्स की ज़कात, अपनी जान की ज़कात या रोजों की ज़कात। फितर का मतलब होता है अफ्तारी करना। ठीक है, कि ईद उल फितर की सुबह सात जब हो जाए, जब नमाज फजर का वक्त शुरू होता है, उस वक्त ये वाजिब होता है सदका फितर, और एक मखसूस मिकदार है इसकी, और साहिब निसाब शख्स पर लाजिम होती है रोजों की खुशी में। इसको कहते हैं सदका फितर, जिसको आमतौर पर फितराना भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फितराना। इसकी आगे बाकी तफसीलात आ रही है। ज़कात और सदका फितर की मुश्तरक अहकाम क्या है भाई, कि ज़कात और सदका फितर में क्या फर्क है या मुश्तरक क्या है। तो देखिए, दोनों का मसरफ एक है। सदका फितर या फितराना उसी लोगों को देंगे जिनको ज़कात दे सकते हैं। उनकी पीछे हमने तफसील पढ़ ली कि गरीब हो, मुस्तहिक ज़कात हो। मुसलमान होना जरूरी है कि मुसलमान शख्स पर सदका फितर वाजिब होता है। निसाब होना जरूरी है, सदका फितर का भी निसाब है और ज़कात का भी, लेकिन दोनों के निसाब में फर्क था। मैंने आपको बताया था ज़कात के निसाब का ताल्लुक 4 चीजों से था, सोना चांदी, माल तिजारत और कैश। और सदका फितर का निसाब का ताल्लुक 5 चीजों से है, 4 वही और 5वीं चीज है जरूरत से ज्यादा सामान। ठीक है, अगर आपके घर में जरूरत से ज्यादा सामान पड़ा हुआ है फजूल, जो पूरे साल कभी भी इस्तेमाल में नहीं होता, या अनसिले हुए कपड़े हैं, तो उनकी कीमत को भी लगाया जाएगा और उनकी कीमत को पिछले 4 चीजों के साथ मिलाकर देखा जाएगा। अगर 52.5 तोले चांदी के बकदर है तो आप पर सदका फितर वाजिब है। ये भी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, और जहां तक ये तीसरी बात है ज़कात और सदका फितर में फर्क क्या है, तो देखिए ये 2-3 फुरूक है, इसको ज़हन में रख लीजिए। ज़कात के लिए पूरे साल का गुजरना जरूरी है, सदका फितर में साल वाल कोई शर्त नहीं। सदका फितर बस ईद की सुबह हो गई तो बस उस पर, अगर एक बच्चा है वो पैदा हो गया मसलन 30 रमजान को, तो अब ईद की सुबह वो मौजूद है तो उसके वालिद पर उसकी ज़कात लाजिम होगी, अगर उसका वालिद जो है वो साहिब निसाब है। आगे तफसील आएगी मजीद। तो गोए कि सदका फितर के लिए साल से जरूरी नहीं है, ज़कात के लिए साल गुजरना जरूरी है। दूसरा ये कि सदका ज़कात के लिए जो है ना वो 4 माल थे ना, मैंने पीछे बताया था, सोना चांदी कैश माल तिजारत। सदका फितर के लिए इस तरह का माल नहीं है। सदका फितर में मैंने आपको बता दिया साहिब निसाब होने के लिए क्या जरूरी है कि वही 5 चीजों का इंसान मालिक हो, और उन 5 चीजों की कीमत लगा ले हम। 5 चीज जरूरी नहीं, 5 चीजों में से कोई एक या कोई 2। ठीक है, जिन लोगों पर ज़कात है उन पर सदका फितर है, ये तो क्लियर है। और लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी पर ज़कात ना हो और सदका फितर हो, कि मतलब उसके पास जरूरत से ज्यादा सामान इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से सदका फितर उस पर लाजिम हो रहा है। इसी तरह एक और चीज है कि सदका फितर आप गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, ये नुक्ता अहम है, इसको ज़हन में रखिए। ज़कात गैर मुस्लिम को देना जायज नहीं है, सदका फितर जो है वो अक्सर उलमा के नजदीक गैर मुस्लिम को देना जायज है। और आखिरी नुक्ता ये कि ज़कात के लिए बालिग होना शर्त था। जो शख्स बालिग ना हो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन सदका फितर के लिए बालिग होना शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स साहिब निसाब है तो उस पर उसके बच्चों का सदका फितर लाजिम होगा, अगर वो बच्चे नाबालिग है। इसकी मजीद तफसील आगे आ रही। अब ये नुक्ता ध्यान में रखिए, किस पर वाजिब है सदका फितर, किस पर वाजिब है वो नुक्ता मैंने बता दिया। जो भी शख्स साहिब निसाब हो उस पर वाजिब है। अगर वो आदमी है, वो साहिब निसाब शख्स क्या है, आदमी है, तो उसके ऊपर अपने नाबालिग बच्चों का सदका फितर भी अदा करना लाजिम होगा। ये नुक्ता ध्यान में रखिए। अगर एक इंसान है वो साहिब निसाब है तो उस पर खुद अपनी तरफ से भी फितराना अदा करना होगा, अपने नाबालिग बच्चों का भी सदका फितर अदा करना वाजिब होगा। जहां तक औरत है तो औरत अगर साहिब निसाब है बीवी, तो खुद वो औरत अपनी सदका फितर खुद अदा करेगी, शोहर पर उसका सदका फितर लाजिम नहीं है। अगर उसकी तरफ से शोहर अदा कर ले, औरत ने उसको बता दिया, वो अलग बात है कि जायज तो है लेकिन जरूरी नहीं है शोहर पर। ठीक है, मसरफ क्या है सदका फितर का, कि कहां दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं फितराना, वही मसरफ है जो ज़कात का है। मैंने आपको बता दिया जो मुस्तहिक ज़कात होगा वही मुस्तहिक फितरा भी है, फितराना भी है। कि गरीब शख्स, मुस्तहिक ज़कात शख्स, कि जिसके ऊपर न तो ज़कात वाजिब है और न उस पर सदका फितर और कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर उसके पास सोना चांदी कैश नकदी जरूरत से ज्यादा सामान माल तिजारत वगैरह सबको अगर हम मिलाए, किसी एक को मिलाए 2 को मिलाए, तो उस 50,000 रुपए के बकदर नहीं बनता, तो फिर उसको आप दे सकते हैं। वक़्त क्या है, कब अदा करेंगे आप सदका फितर,
وقت تو کوئی یہ ہے، دو نقطے ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ آپ نے رمضان میں کسی بھی وقت ادا کر لیا، رمضان سے پہلے ادا کر دیا، کسی بھی وقت آپ ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا. لیکن واجب کب ہے؟ واجب جو ہے وہ عید الفطر کے صبح کے دن. میں نے آپ کو بتا دیا صبح کے وقت جب طلوع فجر ہو جائے نا تو اس وقت آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گا. اب اس وقت سے متعلق نقطہ ذہن میں رکھیے. اگر ایک بچہ ہے وہ عید الفطر کی شام کو پیدا ہوا، اب عید الفطر کی صبح کے دن وہ موجود ہے تو اس کے والد، اگر اس کے والد صاحب نصاب ہے تو اس کے والد پر اس بچے کا صدقہ فطر واجب ہوگا کیونکہ صبح کے وقت وہ موجود ہے. اگر کوئی بچہ عید الفطر کی صبح کے وقت کے علاوہ کسی اور وقت بعد میں بچہ پیدا ہوا، دوپہر کو یا عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے وقت یا اس طرح کے وقت، تو اس کا صدقہ فطر والد پر واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ جو وقت ہے بنیادی وجوب والا وقت وہ صبح کا طلوع فجر ہے، فجر کے وقت، اس وقت جو موجود ہوگا وہ ان پر زکوٰۃ لازم ہے، ادائیگی واجب. اس کے بعد اگر کوئی پیدا ہوگا یا کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو اس کا صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا. یہ نقطہ بھی ذہن رکھیے. ہاں حضرات شوافع جو ہے وہ ان کی رائے الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی صدقہ فطر کا جو سبب ہے وہ ہے افطاری. جو شخص تیسرے رمضان کے افطاری کے وقت موجود ہوگا اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس کے بعد اگر آئے گا تو اس پر نہیں ہے واجب. یہ حضرات شافعیہ کی رائے ہے. حنفیہ کی رائے وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اچھا آگے جو ہے نا کن چیزوں سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے احادیث وغیرہ کے اندر جن چیزوں کا ذکر آیا ہے وہ تو 4 چیزیں ہیں: کشمش، کھجور، جو، گندم وغیرہ. گندم، یہ 4 چیزیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ رقم سے ادا کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، چاول، مکئی یا کسی اور چیز سے ادا کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مقدار کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے. یہ نقطہ تو تھا نمبر 7. مقدار کی بات آگے آئے گی نمبر 8 میں. نمبر 7 کا نقطہ ذہن میں آ گیا. کشمش، کھجور، جو، گندم، اس کا ذکر تو احادیث میں ہے. آپ انہی سے دینا چاہے تو دے دے، لیکن مقدار کا خیال رکھے. یا آپ قیمت دینا چاہے یا کوئی چاول وغیرہ دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں. اب آتے ہیں مقدار کے پاس. اگر کوئی شخص دینا چاہے تو کیا مقدار ہونا چاہیے صدقہ فطر کا؟ 2 نقطے ہیں ذہن میں رکھیے، الف اور با. یہ 2 نقطے ذہن میں رکھیے. پہلا، اگر کوئی شخص کشمش، کھجور یا جو سے ادا کرنا چاہتا ہے صدقہ فطر تو اس کا جو نصاب ہے وہ ہے مکمل سا. سا یوں لکھتے ہیں، صاد الف عین، اس کو کہتے ہیں سا. احادیث وغیرہ میں ذکر آتا ہے کشمش، کھجور اور جو میں سے کوئی ادا کرنا چاہے تو مکمل سا. مکمل سا کی قیمت آج کل 3.5 کلو بنتی ہے. کشمش ادا کرنا چاہے تو 3.5 کلو دے دے، کھجور 3.5 کلو دے دے، جو 3.5 کلو دے دے. نمبر 2، اگر گندم یا آٹا وغیرہ دینا چاہے تو پھر ایسی صورت میں نصف سا ہے. نصف سا 1.25 کلو. اور اگر گندم کے علاوہ دیگر اشیاء ہے، چاول دینا چاہتا ہے، قیمت دینا چاہتا ہے تو اس میں پھر 2.25 کلو گندم کی قیمت کو دیکھا جائے گا. یعنی چاول 2.25 کلو چاول نہیں دینے آپ نے. ہاں اس طرح مکئی جو ہے 2.25 کلو مکئی نہیں دینا، اس میں مقدار نہیں دیکھنی. یعنی کہ کشمش، کھجور، جو اور گندم میں تو مقدار ہے نا، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہے، پیسے ہے، مکئی ہے، چاول ہے، دال ہے، اس طرح چیز آپ دینا جائیں اس میں قیمت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ قیمت 2.25 کلو گندم کی قیمت کے برابر ہے تو ٹھیک ہے، اس قیمت کی پیسے دے دے آپ. 2.25 کلو مثلا 100 روپیہ بنتا ہے یا 110، وہ پیسے دے دے. یا 100 روپیہ اگر بنتا ہے تو اس کی آپ نے دال خرید کے کسی کو دے دی یا چاول خرید کے کسی کو دے دیے تو بھی ٹھیک ہے. یہ ہے مقدار. نمبر 9 پہ ہے اجازت. اگر آپ کسی اور کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کی اجازت لینا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اپنے بالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اجازت ضروری ہے. نابالغوں کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ تو آپ پر ویسے بھی لازم ہے. لیکن بیوی کی طرف سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، چچا زاد کی طرف سے، کسی اور آدمی کی طرف سے یا بالغ بچوں کی طرف سے، تو پھر آپ کی اجازت ضروری ہے. لیکن اگر عرف ایسا بن چکا ہے، عام طور پہ عادت یہی ہے کہ آپ ہمیشہ بیوی کی طرف سے ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مثلا ہر سال آپ ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بیوی کی طرف سے، اور اس کو بھی پتہ ہے بیوی کو کہ میرا صدقہ فطر جو ہے وہ شوہر ہی ادا کر رہا ہے، تو پھر اجازت لینا ضروری نہیں، یہ عادت ہی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو 10 والا نقطہ تو ہو گیا نا. بیوی کا صدقہ فطر انسان کے اوپر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ادا کرے گی. لیکن اگر اس کی اجازت سے اس طرح عادت ہو دے دیے تو ٹھیک ہے. اور بچے میں دونوں صورتیں ہیں، نابالغ بچوں کا انسان کے اوپر لازم ہے، بالغ کا نہیں ہے، لیکن ادا کر دے تو بھی ٹھیک ہے. یہ نقطہ عام ہے، یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے. دوسرے ملک میں اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، کیا مثال ایک آدمی ہے دبئی میں رہتا ہے،
और वो पाकिस्तान में अपने घर वालों को फोन करता है कि मेरी तरफ से भी सदका फितर तुम लोग अदा कर देना, तो किस चीज को देखा जाएगा, किस कीमत को देखा जाएगा? अब इसकी दो सूरतें हैं। अगर घर वाले किशमिश 3.5 किलो किशमिश दे दे, 3.5 किलो खजूर दे दे उसकी तरफ से, 3.5 किलो जो दे दिया, या 2.25 किलो गंदम उसकी तरफ से दे दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इन्हें अगर आपने जिन्स देनी है ना, चीज देनी है, फिर तो कोई मसला नहीं। आप इधर से दे दे या उधर से दे दे, यानी उधर से उसने खुद अगर नहीं दे रहा, पाकिस्तान वाले दे रहे उसके घर वाले, तो उसके घर वाले किशमिश खजूर जो दे दे 3.5 किलो, या गंदम दे दे 2.25 किलो। लेकिन अगर वो पैसे देना चाहे, घर वाले दुबई में मौजूद आदमी की तरफ से जो सदका फितर दे रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं, तो उन पैसों में किसकी कीमत का एतबार होगा? क्या दुबई की गंदम की कीमत के देखेंगे या पाकिस्तान की गंदम की? अगर दुबई में गंदम जो है वो 2.25 किलो 200 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में 2.25 किलो गंदम जो है वो 100 रुपए बनते हैं, तो कितनी कीमत? तो कहता है कि दुबई का एतबार होगा, मकानुल मुअद्दी, जहां वो आदमी मौजूद है उस जगह की कीमत का एतबार होगा। अगर दुबई में 2.25 किलो गंदम कितनी बनती है उससे पूछा जाए, पाकिस्तान में उतनी कीमत उसकी तरफ से अदा कर दी जाए। पाकिस्तानी गंदम का एतबार नहीं होगा, इस ध्यान में रख लीजिए। जहां आदमी मौजूद हो उस आदमी की जगह की कीमत का एतबार होगा। लेकिन अगर आपने किशमिश ही देनी है, खजूर ही देनी है, तो फिर पाकिस्तानी खजूर दे दे तो कोई मसला नहीं। मतलब अगर जिन्स देनी है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ये सदका फितर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। और सदका फितर से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो कर लीजिए, 1-2 मिनट है। कल से इंशाअल्लाह उशर शुरू करेंगे। उशर के 7 नुकात है, इसको ध्यान में रख लीजिए। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे उसूली शक्ल में इसको बयान करे। ये आपको इंशाअल्लाह किसी जगह और जगह नहीं मिलेगा ये, तो इसको कोशिश करके इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे। अभी सदका फितर से मुताल्लिक किसी का सवाल हो तो कर लीजिए, या ज़कात से मुताल्लिक। 2 मिनट है। वक्त सदका फितर क्या है, ये ग्रुप में मुझे मिला। वक्त सदका फितर मैंने बता दिया। जवाज के लिए तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, रमजान में दे दे, रमजान से पहले दे दे, कोई बात नहीं। उलमा ने लिखा है मुस्तहब ये है कि रमजान में ही दे दे। हाँ, लेकिन जो वजूब का वक्त है वो है कि जैसे ईद के दिन सुबह का वक्त तुलुई फजर हो जाए तो आप पर वाजिब हो जाता है, वो है वक्त वजूब। अब उसके बाद ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। हदीस में ये भी आता है कि कोई शख्स ईद की नमाज के लिए जा रहा है तो उससे पहले पहले अदा कर दे। सदका फितर अगर ईद उल फितर के दिन पैसे न हो तो फिर क्या मतलब? अगर सदका फितर ईद के दिन पैसे मतलब पैसे होगा, पैसे न हो तो फिर क्या मतलब? ईद के दिन अगर साहिब निसाब है आप, तो फिर आप पर वाजिब है। अगर उस दिन आपने अदा नहीं किया, ये मतलब नहीं है कि ईद उल फितर के दिन अदा नहीं हुआ तो साकित हो गया, बल्कि आपको अदा करना होगा, आपके जिम्मे लाजिम है। साहिब निसाब पर ही सदका फितर वाजिब होता है। इसको फिर से बता दें। साहिब निसाब का मतलब मैंने बताया था आपको कि भाई 5 चीजें हैं। 5 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश, नंबर 4 माल तिजारत, नंबर 5 जरूरत से ज्यादा सामान। ठीक है, अगर इन 5 चीजों में से कोई एक चीज, यानी ये ध्यान रख लीजिए कि आपके ऊपर ज़कात वाजिब है तो आप पर सदका फितर वाजिब है, ये तो पॉइंट क्लियर है। अगर आपके ऊपर ज़कात नहीं है और फिर आपके पास घर में जरूरत से ज्यादा इतना सामान